से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे और मालूमाती प्रोग्राम आए नमाज सीखें। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जी हाँ, इस प्रोग्राम में प्यारे बच्चों हम नमाज से मुतालिक मसाइल, फ़ज़ाइल और इससे मुतालिक बहुत ही प्यारी प्यारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सीखा करते हैं। बच्चों के ज़हनों में बाज़ औक़ात कुछ सवालात होते हैं, वो बच्चे सवालात भी पूछते हैं और उनके जवाबात भी हम इस प्रोग्राम में मालूम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि अपने टॉपिक पर बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग ना सीखने की वजह से इसको समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमाज जनाजा से मुतालिक है। हम नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका भी सीखेंगे। नमाज जनाजा में पेश आने वाले कुछ मसाइल होते हैं, इंशाअल्लाह हम उन मसाइल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बच्चे भी मौजूद हैं, इनके ज़हनों में अगर कुछ सवालात हों वो भी पूछ सकते हैं। और आपने आज का प्रोग्राम तवज्जो के साथ देखना है और सीखने की कोशिश करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अब हमारे दीन ने हमारी कुछ जिम्मेदारियां लगाई। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल होने वाला हो या इंतकाल हो जाए, उस वक्त हमें क्या करना है। ठीक है, आप अगरचे बच्चे हैं, ये ना समझे कि हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है, चूँकि ये हमारे दीन की तालीमात हैं, हमारे इस्लाम की तालीमात हैं, तो हमें ये चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि किस वक्त क्या किया जाना चाहिए। अगरचे कि टॉपिक बड़ा लगता है और मौत और जनाजे से मुतालिक बच्चों से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे दीन की तालीमात है। देखें, इंतकाल तो बच्चों का भी हो जाता है, इंतकाल छोटे बच्चों का भी हो जाता है, बड़ों का भी हो जाता है, वो जवान हो बुज़ुर्ग हो, मौत का वक्त आ गया ना, तो अब इंसान ने दुनिया से जाना है। तो नॉलेज हमें हर स्टेप की होनी चाहिए कि इस हवाले से, जैसे अब देखें ना, बालिग मैयत की दुआए जनाजा अलग है, नाबालिग की अलग है। अच्छा, नाबालिग में भी बच्चे की अलग है और बच्ची की अलग है, दोनों की अलग अलग दुआएं हैं। तो इसके हवाले से हमारा दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है, इंशाल्लाह हमने इसको सीखना है। तो अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल के बाद अब आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है। गुस्ल और कफन के मामलात हैं, लेकिन चूँकि गुस्ल और कफन ये थोड़ा सा डिटेल और मुश्किल चीज़ें हैं और आम तौर पर बड़े लोग ही ये करते हैं। नमाज जनाजा जो है बच्चे भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं, तो इसीलिए नमाज जनाजा हमारे बच्चे हों या बड़े, नमाज जनाजा किस तरह से पढ़नी है मैं पहले आपके सामने इसको बयान करूँगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी आपके सामने करके दिखाएंगे कि नमाज जनाजा किस तरह से पढ़ी जाती है। जैसे इसके अलावा दीगर नमाज़ों का हमने प्रैक्टिकल देखा कि नमाज में हमने हाथ कैसे उठाने हैं, हाथ बांधने कैसे हैं, रुकू में कैसे जाना है, सजदे में कैसे जाना है। जिस तरह हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो नमाज जनाजा का भी आप प्रैक्टिकल हम सीखेंगे कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है और हमें नमाज जनाजा किस तरह से पढ़नी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ रहिएगा
اور یاد رکھنا ہے آپ نے کہ نماز جنازہ کس طرح سے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے۔ دیکھیں نماز جنازہ میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں بالغ میت کی یا نابالغ کی میں نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ۔ کیا کہیں گے؟ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے شمام کے منہ میرے کعبے کی طرف اللہ ہو۔ یہ ہے نیت کے الفاظ، اس کے ذریعے سے آپ اپنی نماز کی ابتدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے، اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا منہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، میت جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو سامنے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب عام طور پر ہمارے یہاں پر جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے نا، وہ امام صاحب کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ، لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ وہی، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا طریقہ ہے ہم اس کو سماعت کریں گے، ہم اس کو سیکھیں گے۔ آپ نیت کر لیں گے، نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ جی ہاں، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، اور دوسری تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد آپ جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، سب سے پہلے آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، اور اس کے بعد کیا پڑھی؟ ثنا پڑھی۔ پھر اس کے بعد پھر تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھا؟ ویری گڈ، زبردست، درود ابراہیمی پڑھا، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ شاباش، جنازے کی دعا پڑھ لی، اب پھر تکبیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں؟ 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اب چوتھی تکبیر کہیں گے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھا کر پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال لگتا ہے کہ مجھے یہ سوال کنفیوژن ہو رہی ہے، تھوڑی سی وضاحت چاہیے، تو پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ یہ میت کا حق ہے۔ کیا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے نا، کوئی مرحوم ہے، اس کا حق ہے کہ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، تو میت کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ایک حق تو یہ کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں۔ آپ لوگوں نے غلام رسول والا تو وہ خاکہ دیکھا ہوگا، کارٹون، جس میں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں ببلو کے ساتھ، دیکھا ہے؟ وہاں جا کر وہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں عیادت کے فضائل بتائے نا غلام رسول نے۔ ایک تو حق یہ ہے جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ۔
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। कोई सवाल किसी के पास हो, इनको दें। यूसुफ भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, नियत क्यों करते हैं? नियत करने से सवाब मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। कुछ इबादतें ऐसी हैं कि नियत नहीं करेंगे तो वो इबादत होगी नहीं आपकी। जैसे नमाज की नियत करे बगैर आप अगर वही सारी चीज़ें करेंगे, रुकू सुजूद वगैरह, तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपकी नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वुज़ू आप बगैर नियत के कर लेते हैं, वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन नियत करेंगे तो क्या होगा, सवाब मिलेगा। इसी तरीके से नमाज जनाजा में भी यही है, जब आप नियत कर लेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल है, तकबीर जोर से कहनी चाहिए या तकबीर स्लो कहनी चाहिए? भाई देखें, जो तकबीर कह रहे हैं ना नमाज जनाजा की, तो उसमें 4 तकबीरें होती हैं। कितनी तकबीरें? 4। और ये ज़हन में रखें, ये 4 तकबीरें फ़र्ज हैं। क्या है? फ़र्ज हैं। इसीलिए इसमें कम से कम आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपके अपने कान खुद सुन लें। आपके अपने कान खुद सुन लें। अगर इमाम साहब के पीछे तो जब भी जोर से कहनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, इमाम साहब हों या फिर उनके पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी हों, ठीक है, वो दोनों इतनी आवाज़ से ज़रूर कहेंगे कि उनके अपने कान खुद सुन लें। इमाम साहब तो ज़ोर से कहते हैं तकबीर, क्योंकि सबको आवाज़ चली जाए ना, लेकिन जो नमाज पढ़ रहे ना पीछे, उनको भी कम से कम इतनी आवाज़ रखनी ज़रूरी है कि उनके अपने कान खुद सुन लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कुछ सवालात मजीद आपके लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले एक प्रैक्टिकल इसका आपको करके दिखाते हैं ना, ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए कि नमाज जनाजा पढ़नी किस तरह से है। मामे वाले बच्चे हैं, आप आ जाएं। प्यारे बच्चों, अभी ये नियत करेंगे, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सफ़े बनी होंगी, ठीक है, और आगे जो है वो मय्यत भी रखी होगी। अब ये नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, सफ़ों के अंदर शामिल हैं और नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है, आपने इसको गौर से देखना है। प्यारे बच्चों, देखिए, अब ये नियत करेंगे, नमाज जनाजा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नियत करेंगे, नियत करता हूँ नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सन्ना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, दुआ मय्यत के लिए, पीछे से इमाम के, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब तकबीर कहेंगे और अपने हाथों को बांधेंगे। जी, अल्लाहु अकबर। देखिए, अल्लाहु अकबर कहकर इन्होंने अपने हाथों को बांध लिया है। अब इन्होंने पढ़नी है, क्या पढ़नी है आपने? सना पढ़नी है। ठीक है, सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर दोबारा से कहेंगे, ठीक है, और हमने आपको बताया था कि तकबीर कहते हुए अपने आप हाथों को नहीं उठाना है, बल्कि हाथों को बांधे हुए रखना है, और बंधे हुए हाथों के दौरान ही आपने क्या कहनी है? तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर कहना है। और कितनी आवाज़ से कहना है? जी हाँ, चलें दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है आपने? दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ी है? सना पढ़ी है।
دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب تیسری تکبیر کہیں گے. تیسری تکبیر کہیں ذرا. اللہ اکبر. جی ہاں, تیسری تکبیر ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ یہ نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے. نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے. شاباش. نماز جنازہ کی دعا کیا ہے, بالغ کی کیا ہے, نابالغ کی کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور اب یہ کون سی تکبیر کہیں گے؟ چوتھی تکبیر کہیں گے. جی, اللہ اکبر. اور اب یہ کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے, لیکن دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچے, اس میں آپ نے نوٹ کیا ایک اہم ترین بات, وہ یہ کہ جب یہ کھڑے ہیں تو اب چوتھی تکبیر کہنی ہے. تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر, آپ نے چوتھی تکبیر کہی. جی, اب سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ اپنے چھوڑ دینے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یوں کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کچھ دونوں جانب سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. اس کا طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے نا, وہ یہ لکھا ہے کہ جب آپ چوتھی تکبیر کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر, اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر دونوں جانب کیا کریں؟ سلام. اب یہ پورا طریقہ آپ کو کر کے دکھائیں گے, میں بیچ میں نہیں بولوں گا تاکہ پورا مزید پریکٹیکل ایک ساتھ ہو جائے. جی, آپ نیت کرنے سے لے کر 4 تکبیریں کہنے تک اور سلام پھیرنے تک مکمل خود کریں گے. جی چلیں اسٹارٹ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں, آپ نے دیکھا یہ تھا نماز جنازہ کا پریکٹیکل کہ آپ نے نماز جنازہ کس طرح سے پڑھنی. دیکھیں بہت مشکل نہیں ہے نا, اور رکوع سجود اور دیگر جو تفصیلات عام نمازوں میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے, نارمل طریقے سے پڑھی جا رہی ہے, کھڑے کھڑے پڑھی جا رہی ہے, اور دیگر جو تفصیلات اور نمازوں میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. ہاں, اس میں جو پڑھنے کا ہے آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ, وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اگر کسی کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوال ہو. جی یوسف بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے, نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ نماز جنازہ کی دعا, نماز جنازہ کی دیکھیں بالغ یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی دعا الگ ہے. جو نابالغ ہو یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8 سال 10 سال کے, اس سے چھوٹے بچے ہیں, ان کی دعا الگ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑے لوگوں کا اگر کسی کا انتقال ہو گیا یعنی بالغ کا انتقال کسی کا ہو گیا, اس وقت ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے. یہ دعا ہم نے پڑھنی کیسے ہے, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ٹھیک ہے, یہ ہے بالغ میت کی دعائے جنازہ. کوشش کریں اس کو یاد کر لیں, اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو نابالغ کی بھی بتائیں گے تاکہ اس کو بھی ہم یاد کر لیں, اور اگر کوئی نابالغ کا جنازہ ہو تو اس میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال کسی کے پاس ہو؟ جی کیا سوال ہے؟ کھڑے ہو کر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کھڑے ہو کر پڑھنا نا قیام فرض ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. آپ وہاں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے نماز جنازہ. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے. یوسف بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کچھ لوگ جوتے اٹھا کر پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پہن کر نماز جنازہ کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اب ہوتا یہ کہ کچھ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کچھ جوتے اتار دیتے ہیں نماز جنازہ میں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں, آپ بھی سنیں, بڑا اہم مسئلہ ہے, عام طور پر نہیں پتہ ہوتا کسی. اس کے لیے سب سے جو آپ سمجھ لیں کہ مناسب اور محتاط طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ جوتے اتار کر بھی نہ کھڑے ہوں, آپ جوتے پہن کر بھی کھڑے نہ ہوں, بلکہ سب سے محتاط طریقہ جو بیان کیا گیا, محتاط سمجھتے ہیں یعنی کہ سیکیور, سب سے سیکیور طریقہ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جوتے اتار کر جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ جوتے اتار کر صرف فرش پر کھڑے نہ ہو سکتا ہے کہ فرش ناپاک ہو, پاسبل ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو, فرش ناپاک ہو. اچھا, اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ جوتے کے نیچے کوئی ناپاکی لگی ہوئی. تو یہ بہت ڈیٹیل والے مسائل ہیں. بہرحال یہ ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ کوشش کریں کہ جوتے اتار کر جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال کسی کے پاس ہو ان کو دیں. بے نمازی اور جس نے خودکشی کی اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی. آپ نے کیا سنا ہے, کچھ سنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ بات عوام کے اندر, عام لوگوں میں نا بہت مشہور ہے کہ جس نے خودکشی کر لی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, یا بے نمازی ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تو پیارے بچوں, اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خودکشی کرنا, سوسائڈ, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو خودکشی کر لینا یہ تو حرام ہے, جائز ہی نہیں. نماز ترک کرنا, نماز کو چھوڑ دینا, یہ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا ہے, اگر خدا نہ کرے کسی نے ایسا کیا ہے, بے نمازی ہے, خودکشی کر لی, اللہ نہ کرے, تو اس کی نماز جنازہ بارات پڑھیں گے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں پہلی تکبیر تو آپ اللہ اکبر جب کہیں گے تو ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو 3 تکبیریں اور کہنی ہے نا, تو اس میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے, بلکہ ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہی آپ تکبیر کہیں گے. ٹھیک ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر نہیں کہنی. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز کی ثنا میں اور نماز جنازے کی ثنا میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا آپ نے. نماز کی ثنا, نماز جنازہ کی ثنا میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے, ایک لفظ اور ایڈ کرتے ہیں. نماز جنازہ کی جو دعا ثنا ہے, نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک اور لفظ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک. کیا کہیں گے؟ وجل ثناؤک. کیا کہیں گے؟ وجل ثناؤک. کیا کہیں گے؟ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ نے نماز جنازہ پڑھتے وقت جو ثنا پڑھنی ہے اس میں آپ نے اس کا اضافہ کرنا ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ وجل ثناؤک جو ہے نا, اس کا آپ نے اس کے اندر اضافہ کر دینا ہے نماز جنازہ کی ثنا. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اصل میں رکوع اور سجدہ جو ہے نا یہ عام نمازوں میں فرض ہے. 5 جو نمازیں پڑھتے ہیں نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان میں یہ فرض ہے, لیکن نماز جنازہ میں فرض نہیں ہے. نہ فرض ہے نہ سنت ہے, تو اسی لیے ہم نہیں پڑھتے. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, تو نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ دیکھیں نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. ویسے عام نمازوں میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 7 فرض ہوتے ہیں. کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 7 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نماز جنازہ میں 2 فرض. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 فرض بھی ادا کر لیے, آپ کی نماز جنازہ ہو گئی. آپ کی نماز جنازہ نہیں, نماز جنازہ تو میت کی ہوگی, لیکن آپ کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے 2 فرض ادا کرنے. نمبر 1 قیام کرنا. قیام کرنا سمجھتے ہیں؟ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے, ہاں. نمبر 1 قیام کرنا. نمبر 2 4 تکبیریں کہنا. یہ 2 فرض ہیں. اگر آپ نے کھڑے کھڑے 4 تکبیریں کہہ لی, آپ کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. لیکن کچھ سنتیں ہیں, ان کو بھی ادا کرنا چاہیے, وہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ سیکھیں. پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا نا بھی سیکھیں, اور کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو نہیں آتا وہ سیکھنا چاہیے, لیکن جب تک نہیں آتا تو اب آپ کیا کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں دعا کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہیں. کس نیت سے پڑھیں گے؟ دعا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ, یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی جو دعا ہے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نہ